گھوٹکی میں ایڈوکیٹ رضوان علی عباسی کا بھائی رافی علی 9 دن سے لاپتہ، اغوا ہونے کا خدشہ۔ ڈسٹرکٹ بار اینڈ سیشن جج گھوٹکی ایس ایس پی گھوٹکی ایس ایچ او کے خلاف پٹیشن درج کی جائے۔ گھوٹکی بار کے سامنے وکلا کا احتجاجی مظاہرہ۔ سوموار تک رافی علی بازیاب نہ ہوا تو ایس ایس پی آفس کے سامنے ضلع بھر کے وکلا سراپا احتجاج ہوں گے۔ ایڈوکیٹ لال بخش گھوٹو، صدام چند اور لیاقت علی ملانو اور پردیپ کمار اور دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈیرہ غازی خان میں ڈویژن کے پراسیکیوٹرز اور پولیس افسران کے لیے 3 روزہ خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ کیریئر پراسیکیوشن ڈیولپمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والے ورکشاپ کا افتتاح سیکرٹری پبلک پراسیکیوشن پنجاب سلیمان غنی نے کیا۔ تربیتی ورکشاپ میں قتل، زیادتی، بدفعلی اور منشیات کے مقدمات کی مؤثر پیروی کے حوالے سے پراسیکیوٹرز کو پری ٹرائل اور ٹرائل پراسیکیوٹر چلان کی جانچ پڑتال اور پراسیکیوشن ایڈوائس اور جدید شواہد کے مؤثر استعمال پر تفصیلی تربیت کی آگاہی فراہم کی گئی۔ محمد عثمان مغل کی رپورٹ کے مطابق فیروز وٹرا ماناوالا سٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے ماناوالا کی غیور عوام کے لیے خصوصی تحفہ ماڈل ریلی بازار میں سیب کیلا کینو بالکل مناسب سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کیا جا رہا ہے۔ جو ریٹ لسٹ درج ذیل ہے: امرود اول 135 140، سیب ایرانی 370 395، کیلا اول 205 225، موسمی فی درجن 170 175، مالٹا شکری فی درجن 180 185 اور سیب اول سفید 235 245۔ اگر ماڈل ریڈی بازار ماناوالا سے ہٹ کر کی جائے تو مختلف بازاروں میں رمضان المبارک کی آمد سے منافع خوروں نے منمانیاں کر کے پھلوں، سبزیوں اور گوشت کی قیمتوں کو حد سے زیادہ بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ چودھری محمد اختر تحصیل رپورٹر منشن آباد کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد میں بازار کے تاجر سراپا احتجاج۔ منشن آباد میں ماڈل بازار کے نام پر تاجروں کو ذلیل کیا جانے لگا اور پچھلے 4 ماہ سے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں۔ منشن آباد انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے مین بازار کا کام 4 ماہ میں مکمل نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کی جانب سے نالے اکھاڑ دیے گئے اور انتظامیہ کی جانب سے نالوں کو دوبارہ ابھی تک بند نہیں کیا گیا۔ انتظامیہ نے فنڈ خرد کر دیے اور جس کی وجہ سے تاجروں کو اپنی مدد آپ کے تحت نالوں کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مین بازار کے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نوٹس لیں۔ میروا گورسانی میں روزانہ کی بنیاد پر کوکنگ آئل کھولا اور غیر معیاری کین بھر کر شہر میں لایا جا رہا ہے، جو کہ شہریوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق رات کی تاریکی میں آئل سے بڑے ٹینکر شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ آئل مختلف گوداموں میں اتارا جاتا ہے، جہاں سے صبح سویرے ہول سیلرز کے ذریعے ریٹیلرز تک سپلائی کیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کھلا آئل مبینہ طور پر ناقص اور غیر معیاری ہے، جو کہ ممکنہ طور پر مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ عوامی مطالبہ: شہریوں نے متعلقہ فوڈ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوڈ کارروائی کی جائے اور گوداموں کی جانچ پڑتال کی جائے اور غیر معیاری آئل کی فروخت روکی جائے تاکہ عوام کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کریں۔ فیاض کھوسہ کی رپورٹ کے مطابق احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر 17 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان ضلع انتظامیہ نے احترام رمضان آرڈیننس اور سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن جاری کرتے ہوئے 17 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز نذر حسین کورائی نے مختلف علاقوں میں کارروائی کے دوران روزہ خوری اور مہنگا گوشت فروخت کرنے پر 14 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ غیر قانونی سلاٹرنگ میں ملوث 3 کسانوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق گرفتار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے اور ضلع بھر میں احترام رمضان آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نذر حسین کورائی نے ہدایت جاری کی ہے کہ کسان صرف سرکاری مذبح خانوں میں مویشی ذبح کریں اور تیار گوشت پر ویٹرنری ڈاکٹروں کی مہر لازمی ہوگی اور دکانداروں کو سرکاری نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزہ کرنے کا بھی پابند کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے گرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مقررہ نرخ سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
خیرپور کے ایک نجی اسکول میں بدلتے ہوئے تعلیمی نظام اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاندار سائنسی میلے کا انعقاد کیا۔ میلے کا مقصد طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور سائنسی شعور کو فروغ دینا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں خیرپور سے یاسر نواز کی یہ رپورٹ۔ طلباء نے جدید ٹیکنالوجی، ماحولیات، متبادل توانائی اور روزمرہ زندگی سے متعلق سائنسی تصورات پر مبنی مختلف ماڈلز اور پروجیکٹس پیش کیے، جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ آج ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج یہ سندھ چلڈرن اکیڈمی کی جانب سے سائنسی میلہ کہیں یا نمائش منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کے پروجیکٹ انہوں نے تشکیل دیے ہیں۔ وہ مواقعات فراہم نہیں کیے جاتے، وہ سہولیات فراہم نہیں کی جاتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے تمام کم لاگت سے، تمام کم خرچے سے یہ جو حیران کن جو ماڈل تیار کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت، ہمارے فلاحی ادارے، ہمارے NGOs، ہمارے اس موقع پر اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے طلباء کی محنت اور کارکردگی کو سراہا اور اس اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ First of all, I am going to tell you that what is reflection of light. The reflection of light is the phenomenon. I am Hayasha and I will explain you the structure of DNA. DNA is found in the structure of cell called chromosome. اور اس کی سراؤنڈ یہ ساری 5 layers ہیں۔ اور یہ فرسٹ ٹروپوسفیئر، اس میں only aeroplanes and clouds ہیں۔ اگر مواقع میسر ہوں تو ہمارے بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر لاشاری، آپ نیوز خیرپور۔ حیدرآباد شہر میں ون ویلنگ کے خلاف پولیس کارروائیوں کے دوران نوجوانوں کو سڑکوں پر تذلیل کا نشانہ بنانے کے واقعات پر سول سوسائٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حیدرآباد سول سوسائٹی کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار ون ویلنگ میں ملوث نوجوانوں کو قانون کے مطابق چلان کرنے یا مقدمہ درج کرنے کی بجائے عوامی مقامات پر غیر مناسب سزائیں دے رہے ہیں، جس سے ان کی عزت نفس متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین اور متعلقہ تعلیمی اداروں کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے۔ سول سوسائٹی نے SSP حیدرآباد شاہزیب چاشر سے مطالبہ کیا ہے کہ وائرل ویڈیوز کا نوٹس لیتے ہوئے ون ویلنگ کے خلاف صرف قانونی طریقہ کار کے تحت کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شہری قائد سے، جہاں گزشتہ روز ڈسٹرکٹ ایسٹ میں عمران خان گراؤنڈ میں جعفریہ آرگنائزیشن کی جانب سے جعفریہ پریمیم لیگ ٹیپ بال نائٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں 9 ٹیموں نے حصہ لیا۔ جہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے فراز علی۔ جی فراز، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کراچی میں گراؤنڈ کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت نیپا چورنگی کے قریب عمران خان گراؤنڈ کے اندر ایک ٹورنامنٹ اور جعفریہ آرگنائزیشن کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے، جعفریہ پریمیم لیگ کے نام سے۔ اس میں تقریباً 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس ایسے پروگرام سے، ایسے سپورٹس کے ایکٹیویٹی سے جو ہے نوجوانوں میں بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر کون کون شریک ہیں، کون کون سیاسی رہنما اور مذہبی رہنما اس پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ سب سے پہلے تو عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن عموماً جو کراچی میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ سحری کے بعد ہی سویا کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور خاص طور پہ ینگسٹر، ایک ٹرینڈ عرصے سے بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے سحری کے بعد ہی سوتے ہیں۔ تو یہ اچھی چیز ہے کہ جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ینگسٹر کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ پروگرام اسی طرح ہونے چاہیے، تاکہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں وہ آوارہ گردی کرنے کی بجائے یا فارغ بیٹھنے کی بجائے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کا حصہ بنے۔ آرگنائزیشن کی کوشش یہ ہے کہ تمام در جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سب کو ایک جگہ ایک پیج کے اوپر جمع کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تو رمضان کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس وجہ سے اس کا ٹورنامنٹ کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے اور یہ 2 دن کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یہاں پر آپ کے سامنے، اور اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے اداروں کے بیچ اور انجمنوں کے بیچ میں وہ بھی ختم ہو گئے۔ نہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ جعفریہ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے یہ ٹورنامنٹ ارینجمنٹ کرایا ہے۔ دیکھیں، کرکٹ جو ہے اور خاص طور پہ رمضان میں تو کراچی کی ایک رونق میں یہ کرکٹ جو ہے وہ ہے مین ہے، اور گلی گلی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے رمضانوں میں، پر اب کراچی کی کنڈیشن ایسی خراب ہو گئی ہے کہ بس کنڈیشن ہو گئی کہ اب گلیوں میں تو جس مقصد کے لیے روڈ بنی ہے وہاں پہ گاڑی یا موٹر سائیکل چلانا مشکل ہے، وہاں کرکٹ کہاں ہوگی۔ تو یہ بلاک 6 میں جو ایک بہت اچھا پارک بنایا ہے اور اس کے اندر کرکٹ ٹورنامنٹ کر رہے ہیں،
اور میں سمجھ رہا ہوں ابھی 2020 کا بھی ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ایک اچھا کاوش ہے، اور ہمارا جو کرکٹ کا جو اب جتنی فاسٹ کرکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ایسے ہی ٹورنامنٹ میں سے اچھے کھلاڑی نکلتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پھر جاتے ہیں۔ پاکستان لائی کی مبارکباد ہے کہ اس پرسود دور میں جو کسی نے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ انہوں نے جو کرکٹ فیسٹیول ٹورنامنٹ 2 روزہ 20-21 فروری کا انعقاد کیا ہے لائی کی مبارکباد میں۔ اور ابھی جیسے طاہر زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک NGO ہے جعفری آرگنائزیشن، تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، سپورٹس کے حوالے سے بھی جو بھی قوم کے لیے اچھا کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں، اللہ کرے اس میں ان کو کامیابیاں دے۔ اس ٹورنامنٹ میں جیتنے والے اور ہارنے والی ٹیم کو ٹرافی بھی دی جائے گی اور نقد انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سفراز علی، آپ نیوز، کراچی۔ کل سیدہ پاکستان مسلم لیگ نون جموں شیخ کے نوجوان رہنما سردار محمد وسیم خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبہ بھر میں ماہ رمضان المبارک کے دوران مستحق اور نادار طبقے کے لیے خصوصی دسترخوان اور ریلیف اقدامات قابل ستائش ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں غریب اور سفید پوش افراد کی معاونت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دسترخوان اور دیگر فلاحی اقدامات کے ذریعے ہزاروں خاندان مستفید ہو رہے ہیں، جس سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ دادو رمضان المبارک کے حوالے سے ضلع دادو میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ SSP دادو کیپٹن ریٹائرڈ امیر سعود مکسی نے نماز تراویح کے دوران شہر کے مختلف علاقوں اور مساجد کا دورہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ SSP دادو نے ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں کو مستعد ہونے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے اور عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت جاری کی۔